اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آؤ قرآن سیکھیں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ تعالی مل جل کر قرآن کریم کی تلاوت سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود پہلے قرآن کریم سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ یہاں فقط تلاوت سکھانا مقصود نہیں ہے، کوئی انسان سیکھنے کے بعد کوشش کرے جو کچھ سیکھتا ہے اس پہ عمل کرے۔ سیکھنے کے بعد اگر عمل نہ کرے تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ بہترین انسان وہ ہے جو سیکھے، معلم واقعی بنے، جو پڑھتا ہے اس پہ عمل کرے۔ آج کل کے اس زمانے میں اشد ضرورت ہے کہ مسلمان قرآن کریم کی روح، قرآن کریم کا اصل مقصد اور اصل ہدف کی طرف ہم توجہ کریں۔ جب تک ہم متحد نہ ہو جائیں، جب تک ہم نہ ملیں، جب تک وحدت کے اس سائے کے تلے نہ آ جائیں، پرچم وحدت کے سائے میں جب تک نہیں آئیں گے، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ قرآن کی سربلندی بھی اسی میں ہے کہ ہم ملیں۔ تو رسول گرامی اسلام کا یہ ارشاد ہم سب کو یاد ہے تقریباً، لیکن اس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم صحیح طریقے سے سیکھیں۔ سیکھنے کے بعد جو چیزیں یاد کرتے ہیں، جو چیزیں سیکھتے ہیں، پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 سے انشاءاللہ اس آسان اور سادہ انداز میں توڑ کر بخش کر کے پڑھنے کے طریقے کو سکھانے کی کوشش کریں گے۔ اس میں ہر وہ انسان جس کو الف بے کی پہچان ہو، الف بے کی پہچان ہو، حروف تہجی کی پہچان ہو، اس روش، اس طریقے اور اس انداز کے ذریعے سے کچھ ہی عرصے میں، تھوڑے سے عرصے میں پورے قرآن کریم کی تلاوت سیکھ سکتا ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں محضر قرآن سے۔ اور وہ انسان جو محضر قرآن میں آئے اور صدق دل سے آئے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ خالی ہاتھ پلٹے، بلکہ کچھ لے کے جائے گا اور کچھ چیزیں کم ہو جائیں گی، جہالت میں کمی آئے گی، ایمان میں، علم میں اور نورانیت میں اضافہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب۔ الذین آتیناہم الکتاب۔ اب اس کو ہم بخش کر کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ پہلا والا حرف، یہ جو حمزہ ہے، اس سے پہلے اگر کوئی حرف ہو، واو آ جائے، میم آ جائے، یا پہلی والی جو آیت ہے اس سے اگر ہم ملائیں گے تو اس وقت وہ سائلنٹ ہو جائے گا، لکھنے میں آئے گا اور پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ مثلا پہلی والی آیت کیا ہے؟ آخری لفظ، آخری جو ہے جملہ، انک اذا لمن الظالمین الذین، نون کو لام سے ملائیں گے۔ اب یہاں کیونکہ ابتدا سے شروع ہے تو ابتدا سے شروع کرتے وقت ہم حمزہ وصل سے شروع کریں گے۔ حمزہ وصل ایک اسم میں ہوتا ہے، ایک حرف میں ہوتا ہے، ایک فعل میں ہوتا ہے۔ یہ حمزہ وصل ہے جو ال میں آتا ہے، اس کو حمزہ وصل حرفی کہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ اس کے اوپر زبر ہی آتا ہے اور یہ ایک ہی مورد ہے، زیادہ اس کے اقسام نہیں ہیں۔ ال نہیں ہوگا، ال نہیں ہوگا، پیش بھی نہیں آئے گا، فقط زبر آتا ہے۔ الذین پڑھیں گے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب اسے ابتدا سے پڑھیں، شروع سے پڑھیں۔ ملانے کی صورت میں یہ سائلنٹ ہوگا، پڑھا نہیں جائے گا۔
یا یا ری ری فو فو نہ نہ ہو ہو کہ کہ ما ما یا یا ری ری فو فو نہ نہ اب اب نا نا ہم ہم و و ان ان نہ نہ ف ف ری ری قم قم من من ہم ہم یہاں نون ساکن کے بعد ہا ہے. ہا بھی حروف حلقی میں سے ہے. حروف حلقی بھی 6 ہیں. اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے حمزہ ہا و خا عین و غین جیسے ہا دو چشمہ ہے، اس کے بعد آیت اس نون کو واضح کر کے پڑھیں گے. من من ہم ہم لا لا یک یک تو تو مو مو نل نل حق حق ق و و ہم ہم یا یا لا لا مو مو نہ. نہ اب یہاں پہ یا لا مو نہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ یا لا مو نہ. اس طریقے سے حدیث کو پڑھیں بخش بخش کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے توڑ توڑ کے پڑھیں. ہاں بخش بخش کر. الذین آتیناہم الکتاب مثلا ہو اگر تھوڑا سا بھی اس ہے کو کھینچیں گے تو اس کے بعد ایک واو وجود میں ہو ہو جائے گا، بلکہ کیا ہو مل. اور میم کے اوپر کیا ہے پیش ہے. پیش کے بعد لام پہ کیا ہے جزم ہے، ساکن ہے. تو اس پیش کو اس لام کے ساتھ ملائیں گے. اگر کتاب سے ہی شروع کریں گے تو کس طرح شروع کریں گے؟ الکتاب. کیوں؟ ابھی میں نے بتایا کہ یہ حمزہ حمزہ وصل حرفی ہے. حمزہ وصل حرفی کس طریقے سے پڑھتے ہیں؟ ال. ہمیشہ اس پر ایک حرکت آتی، وہ حرکت کون سی حرکت ہے؟ زبر آتی ہے. ٹھیک. الکتاب. اب پڑھیں، ملا کے پڑھیں. ہو مل شاباش. کی تھا تا تا تھا ب یا ری فو نہ ہو کا ما یا ری فو نہ اب نا ہم و ان نہ فریقا منہم لا ہم 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 شاباش. لا یک تو یہ تو کو نا تو تو مو نل حق و ہم یعلمون. احسنتم. اب ملا کے پڑھیں. شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. احسن. اب میں پڑھتا ہوں، آپ سب جواب دیں. الذين آتيناهم الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق حق مر رب بك فلا تكونن می. اگر تھوڑا سا کھینچیں گے تو می ہوگا. صحیح نہیں ہے.
نل مم ترین الحق من ربک الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فلا تكونن من الممترين. مصور پڑھیں اس کو الحق کو. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. احسنتم. اب ملا کے پڑھیں. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. احسنتم. من الممترین. من الممترین یہ ایک ایسی روش ہے ناظرین، اگر اس کو ہم صحیح طریقے سے اگر اسے لاگو کریں تو ہماری تلاوت بالکل ٹھیک ہو جائے گی. دیکھیں اب بہت سے جگہوں میں جو ہم پاکستان میں یا اردو بولنے والے افراد جس غلطی میں زیادہ ہم انوالو ہوتے ہیں، جو غلطی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ زیادہ تر حرکات کو ہم کھینچتے ہیں مخارج سے ہٹ کر. وہ 10 حرف تو مشکل ہیں، ان کو بھی بہت ہی آسانی سے اور کم مدت میں ہم سیکھ سکتے ہیں. کیا کہا تھا؟ 3 حروف میں زبان باہر آتی ہے، ثا ذال واہ. یہ 3 حرف بالکل 10 حرف میں سے 3 حرف 1 منٹ 1 سیکنڈ کچھ ہی دنوں میں ہم سیکھ سکتے ہیں. اف زبان تھوڑی سی باہر نکالنی ہے، سے میں، زال میں اور زوئی کے اندر. حروف اس طریقے سے سین کو تھوڑا سا موٹا کریں گے تو صاد ہوگا، اور تے کو تھوڑا سا موٹا کریں گے تو توئی ادا ہوگا. اور سب سے مشکل ترین حرف جو ہمارے لیے ہے حرف ضاد ہے. حرف ضاد کو کس طریقے سے ادا کریں گے؟ دیکھیں کتنے آسان الفاظ میں تعریف یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی اپنی زبان کو یا زبان کی سائیڈ کو جہاں بھی لگائیں، اوپر والے سائیڈ میں، اگرچہ تجوید کی کتابوں میں کہا پچھلے والے 5 دانتوں پہ لگائیں، داڑوں پہ، غیر المغضوب علیہم. اگر کوئی آدمی نہ نکال سکے، اتنی پریکٹس نہیں کر سکے، تو وہ یہ کرے بے شک ادھر بھی اوپر والے حصے میں زبان کی سائیڈ، اگلا نوک سائیڈ بھی لگائیں، لیکن تھوڑا سا موٹا ادا کرے. کس طریقے سے؟ غیر المغضوب علیہم ولا زا نہیں ہو، تو موٹا تھوڑا سا ادا کرے گا تو نماز کے حد تک کے لیے یہ حرف ٹھیک ہو جائے گا. اب اسی طریقے سے کھینچنا اور یہ حروف حرکات کو کھینچنے سے زیادہ غلطیاں ہو جاتی ہیں اور مخارج کے حوالے سے. باقی جو بھی اردو جانتا ہے تو اس کے لیے کوئی خاص مشکل نہیں ہوتی. اس کے نسبت سے جس کو انگریزی زبان آتی ہے یا چائنیز یا مثلا دوسری کوئی زبان ہو کہ جس کا رسم الخط اردو سے عربی سے نہیں ملتا ہو، تو ہمارے لیے اتنی مشکل نہیں ہے. بس 10 حرف سیکھنے اور ان حرکات کو اپنا حق دینا ہے. لمبی حرکات زیر زبر کے بعد، اگر زبر کے بعد الف ہے تو ضرور کھینچنا ہے. مثلا ایاکا کھینچنا پڑے گا. الحمد دال کے بعد واو نہیں ہے تو یہاں ہم خواہ میں کھینچتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، نہیں الحمدللہ رب العالمین. یہ ایک سادہ اور بہت ہی مفید روش اور طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہماری تلاوت عربی لہجے کے مطابق ہو سکتی ہے. لی کل لیوں وج تن ہو مو ول لی ہا. یہاں اب پہلے والے حرف پہ لکلن کے نیچے کیا ہے؟ تنوین ہے، تنوین زیر ہے. ٹھیک، تنوین زیر کے بعد واو ہے. یہ واو حروف یرملون میں سے، اسی لیے تنوین کو بعد والے حرف میں کیا کریں گے؟ ملا کر پڑھیں گے. وَلِكُلٍّ وِجْ ہا تن. یہاں بھی تنوین ہے، تنوین پیش ہے. ٹھیک، تنوین رفع. اس کے بعد ہا حرف ہا ہے تو یہاں کیا کریں گے؟ کیوں ظاہر کریں گے؟ کیونکہ ہا حروف یرملون میں سے نہیں، حروف یرملون میں سے نہیں ہے، حروف اخفاء میں سے بھی نہیں ہے، بلکہ حروف حلقی میں سے ہے. حمزہ ہا، خا و خا، ہا خا عین غین.
ये हा में से है, तो बस इसको वाज़े करके पढ़ेंगे क्या, विजहतुन हुआ विज विज हा तुन हु व मुवल मु वल ली हा फस त बी कुल खय रा ति ऐ न मा त कू नू या ति बी कु मुल। यहाँ अब लाम अल्लाह का जो लाम है लफ्ज जलाला में, उससे पहले अगर पेश और जबर हो तो लाम को क्या करते, तगलीग, यानी उसको थोड़ा मोटा करके तलफ़ुज़ करते हैं। किस मोटा करके तलफ़ुज़ क्या पढ़ेंगे, बी कु मुल्ला, मीम को मोटा नहीं करें, मुल लाम को मोटा करेंगे, बी कु मुल ला हु ज मी आ इन नल ला हा आ ला कुल ली शै इन क़ा दी रुन। यहाँ तनवीन के बाद काफ है, तो यहाँ क्या करेंगे, न हुरूफ हल्की में से है, न हुरूफ यरमलून में से है, बल्कि काफ हुरूफ इख्फा में से है। तो क्या करेंगे, उसमें छुपाएंगे, अला कुल्लि शैइन क़दीर वलिकुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अब मैं इब्तिदा से पढ़ रहा हूँ, आप सुने। الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم زين أخلاقنا بالقرآن اللهم سلم مسافرينا بالقرآن اللهم انصر جيوشنا بالقرآن اللهم احفظنا واحفظ علماءنا الربانيين بالقرآن. इसी के साथ
میں آپ تمام ناظرین سے اگلے درس تک، اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ فی امان اللہ۔